مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ان کی توفیق سے اور اپنے شیخ کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنانا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نجات والے اعمال بیان فرمائے ہیں، اور 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے لیے مہلک ہیں، تباہ کن ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ چند جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی خیر بیان فرما دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث منجیات، کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں۔ کس چیز سے نجات؟ آخرت کے عذاب سے نجات، دنیا کی مشقتوں سے نجات، دونوں چیزوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے لیے مہلک ہیں اور تباہ کن ہیں۔ ثلاث منجیات، 3 عمل ایسے ہیں جو نجات کا ذریعہ ہیں۔ تو جو عمل نجات کا ذریعہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ اما المنجیات فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، جو چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں وہ ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، دونوں حالتوں میں۔ تنہائی کی حالت میں انسان ہو اس میں بھی تقوی اختیار کرے، اور لوگوں کے سامنے ہو اس وقت بھی انسان تقوی اختیار کرے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی، والقول بالحق فی الرضا والسخط، کہ انسان خوش ہو یا نہ خوش ہو، دونوں حالتوں میں سچی بات کرے۔ جہاں کوئی گواہی دینی پڑ جائے، کوئی بات کہنی پڑ جائے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے اس سے دوستی ہو چاہے اس سے دشمنی ہو، ہر حال میں انسان کو سچی بات کہنی چاہیے۔ والقول بالحق فی الرضا والغضب۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ والقصد فی الغنا والفقر، انسان مالدار ہو یا تنگ دست ہو، دونوں حالتوں میں خرچ میں درمیانہ روی اختیار کرے۔ تو یہ 3 چیزیں تو انسان کے لیے فرمایا کہ وہ ہیں جو نجات دینے والی ہیں۔ ان 3 چیزوں کو ذہن نشین کر لیں، بعد میں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بات کیا ہے؟ التقوی فی السر والعلانیہ، کہ انسان تقوی اختیار کرے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، دوسروں کے سامنے میں بھی اور تنہائی میں بھی، ہر حالت میں تقوی اختیار کرے۔ اور دوسرا والقول بالحق فی الرضا والسخط، انسان کسی سے ناراض ہو یا راضی ہو، دونوں حالتوں میں سچی بات کہے۔ اور تیسرا مالدار ہو یا تنگ دست ہو، خرچہ کرنے میں انسان جو ہے وہ درمیانی روش اختیار کرے۔ اور 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلک ہیں، تباہ کن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو وہ 3 مہلک چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ فہوی متبع، خواہشات جن کا انسان اتباع کرے، انسان عقل اور شریعت کی بجائے خواہشات کے پیچھے چل پڑے، یہ انسان کے لیے مہلک ہے، تباہ کن چیز ہے۔ اور دوسری کیا فرمایا؟ وشح مطاع، انسان میں حرص اور بخل ہو اور اس کے تقاضے پہ چلے۔
اور تیسری فرمایا کہ اعجاب المرء بنفسہ، تیسری مہلک چیز ہے انسان اپنے آپ سے خوش ہو، اپنے آپ کا معتقد ہو اور اپنی رائے کو بہتر سمجھے، ٹھیک سمجھے۔ اور تیسری چیز کو آن رسول نے فرمایا کہ وہی اشدہن، یہ تین مہلک بیماریاں جو ہیں نا، ان میں سے جو تیسری بیماری ہے یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اوپر اچھی نظر ڈالنا اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، اپنے آپ پہ مطمئن ہونا، اور اعجاب عجب خود پسندی، یہ سب سے زیادہ مہلک ہے۔ تو تین چیزیں نجات والی ہیں کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ التقویٰ فی السر والعلانیہ، کہ خلوت میں، تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے، دونوں حالتوں میں انسان تقویٰ اختیار کرے۔ تنہائی میں تقویٰ اختیار کرنا، یہ واقعہ اصل میں تقویٰ یہی ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر کے کسی گناہ سے بچ جانا۔ جب تنہائی میں انسان ہوتا ہے، اس وقت گناہ سے بچتا ہے، تو اس وقت بچنے کا سبب صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اس لیے بچ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی کیا کہے گا۔ پھر ہم جو لوگ نمازی ہیں یا دین کا کام کرنے والے ہیں، تو ہماری وضع قطع اور ہماری ظاہری صورت اور ہمارا جو ماحول ہے، یہ ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ اور جو لوگ اس ماحول میں نہیں ہیں، وہ تو ان کو ظاہراً بھی گناہوں سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں ہمارا ماحول اور ہماری وضع قطع یہ تو گناہوں سے روک لیتی ہے، لیکن خلوت میں گناہ سے روکنا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ آخرت میں جب آئیں گے تو ان کے پاس نیک اعمال ہوں گے پہاڑوں کی طرح، ڈھیر اعمال کا لے کے آئیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، بتا دیجئے تاکہ ہم تو اس میں نہ ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ ظاہراً لوگوں کے سامنے تو نیکی اختیار کرتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کے احکام کو توڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس زمانے میں انسان تنہائی میں جا کے کیا گناہ کر لے گا، کتنے کے گناہ کر لے گا؟ تنہائی میں گناہوں کے مواقع ہیں کتنے کا۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید آج ہمارے ماحول کے اعتبار سے ارشاد فرمائی ہے۔ اور تقویٰ تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، یاد اتنی زیادہ اللہ کی اپنے دل کے اندر بٹھا لے، اور موت کا خیال اتنا بٹھا لے، اللہ کا خوف اتنا بٹھا لے کہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، وہ مانگنی چاہیے اور دل سے مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، کہ یا اللہ میرے باطن کو اور میری پوشیدہ حالت کو میرے ظاہر سے بہتر کر دیجیے۔ ظاہر نے وجعل علانیتی صالحہ، دعا کا دوسرا حصہ کہ یا اللہ میری ظاہری حالت کو نیک بنا دیجیے، اور میری اندر کی اور پوشیدہ جو حالت ہے وہ ظاہر سے بہتر بنا دیجیے۔ تو اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، یہ دعا جو ہے یاد کر لینی چاہیے۔ نہ الفاظ عربی کے یاد ہوں تو یہ اردو میں تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری پوشیدہ حالت کو بہتر بنا دیجیے اور میری ظاہری حالت کو نیک بنا دیجیے، میری پوشیدہ حالت کو ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور میرے ظاہر کو نیک بنا دیجیے، اس دعا کو۔ دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، آدمی غصے میں ہو یا خوشی میں حالت میں ہو،
ہر حالت میں انسان سچی بات کرے، سچ بولنے کی انسان عادت ڈال لے۔ کوئی کسی دشمن کے حق میں بات جا رہی ہو لیکن بات سچی ہے تو کہہ دینی چاہیے انسان کو، اور اپنے خلاف جا رہی ہے تو کہہ دینی چاہیے انسان کو، تو بات سچی کرنی چاہیے انسان کو۔ اور تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمایا کہ والقصد فی الغنا والفقر، انسان تنگ دست ہو یا مالدار ہو، دونوں صورتوں میں انسان خرچے میں درمیانہ روی اختیار کرے۔ بس اوقات انسان مالدار ہوتا ہے تو فضول پیسے اڑاتا ہے، شادیوں میں فضول اڑا دیے، تقریبات میں فضول اڑا دیے، فواحش میں فضول اڑا دیے۔ تو قرآن پاک نے صدقے کا اور فحشا کا، بے حیائی کے کاموں کا، ان کا آپس میں تقابل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان یا تو صدقہ کرے گا یا پھر فضول خرچی کرے گا، اور فضول خرچی بھی بے حیائی کے کاموں میں زیادہ کرے گا، اور یعنی فحاشی کے کاموں میں زیادہ خرچ کرے گا۔ تو بسوں کا فضول خرچی کرنے لگ جاتا ہے انسان، گناہوں کے کام میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ذرا تنگ دستی ہوتی ہے تو پھر زیادہ ہی ہاتھ دبا لیتا ہے۔ اپنی ہمت کے مطابق اس وقت ہاتھ کھولنا چاہیے انسان کو، درمیانہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ الاقتصاد نصف المعیشہ، کہ یہ خرچ میں درمیانہ روی یہ آدھی معیشت ہے، آدھی کمائی ہے۔ یعنی ایک تو ہے انسان کماتا ہے تو کمانے سے پیسے حاصل ہوتے ہیں، اور ایک انسان ہے کہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں درمیانہ روی اختیار کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بخل نہیں کرتا، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بے جا خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، تبذیر نہیں کرتا۔ اسراف اور تبذیر سے، فضول خرچی سے انسان بچتا ہے، تو یہ بھی ایک کمائی ہے، پیسے بچ جاتے ہیں اس سے انسان کے جب انسان درمیانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں اس سے۔ ہم جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے اس کے پاس تو زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، مہینے کے درمیان میں ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ادھار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اگلے مہینے تنخواہ ملتی ہے تو آدھی یا اس سے زیادہ تنخواہ جو پھر ادھار اتارنے میں لگ جاتی ہے، اور پھر آگے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے۔ اور علماء کرام کی آمدن تو اور زیادہ کم ہوتی ہے، تو وہ کیا کھائے گا، کیا بچائے گا۔ لیکن ہم نے اپنے اکابر میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ کم آمدنی میں بھی گھر بھی چلایا، روٹی بھی اپنی چلائی، اور بچایا بھی، اور بچا کے بنایا بھی اپنا کچھ۔ اگلی نسلیں جو ہیں وہ آسانی میں آ گئی۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا، ہم نے اپنے ایسے اساتذہ کو دیکھا جن نے بچا بچا کے تجارت میں پیسہ لگایا، کام میں پیسہ لگایا، اور وہ ایک وقت تو ان کا وہ ایک وقت تھا جو بالکل ابتدائی زندگی کا وقت تھا، شادی ہوئی ہے، نیا گھر آباد ہوا ہے، تو ہم نے ان کا وہ دور تو نہیں دیکھا اپنے استادوں کا، لیکن ہم نے ان کے وہ شاگرد ملے ہیں جو اس دور کے تھے، بلکہ ان کی شاگردہ جو گھر کے ماحول کو جانتی تھی، تو وہ بتایا کرتی تھی کہ کس طریقے سے گھر کے اخراجات میں بچت کس طریقے سے کرتے تھے، اور سادہ کھانا کھا کے کس طریقے سے اپنی بچت کرتے تھے۔ اور ایک دور ہم نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، اور ہمارے ایک استاد تھے، اور اسی طریقے سے درمیانہ روی اختیار کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ ہر سال حج کے لیے بھی جاتے تھے، عمرے کے لیے بھی جاتے تھے۔ تو ان کے صاحبزادے بتاتے تھے کہ کسی نے کہا کہ آپ کا حج اور عمرے کا خرچہ میں کیا کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں خود تجارت کرتا ہوں، اور تجارت حج عمرہ کرنے کے لیے ہی کرتا ہوں۔ اور انہی استادوں کی بات ہے کہ
ان کی بیٹی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو ان کا ایک بیٹا قاری صاحب کا انہی بیٹی کے ہاں رہتا تھا. تو خرچہ قاری صاحب نے دیکھا تو فرمایا، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اپنی باجی کو کہہ دینا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ اس طریقے سے خرچہ کر کے حج عمرے نہیں ہوں گے. اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، حج عمرے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خرچے میں انسان کو نظم و ضبط پیدا کرنا پڑتا ہے. بہت اونچی بات ہے خرچ میں اعتدال. اور 3 مہلک چیزیں کون سی ہیں؟ تو خواہشات کا اتباع. خواہشات جو ہوتی ہیں وہ اتباع کے قابل نہیں ہوتی. رہنمائی، خواہشات تو اندھی ہوتی ہے انسان کی، اور عقل جو ہوتی ہے اس کے اتباع کیا جاتا ہے، اور عقل بھی کافی نہیں ہے، اور عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع کی جاتی ہے. دوسری چیز کیا فرمایا کہ لالچ اور بخل جس کا انسان اتباع کرے. شح مطاع، شح اور کسے کہتے ہیں؟ حرص اور بخل، ان دونوں کے مجموعے کو حافظ ابن قیم نے سورۃ الحشر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ایسا حرص جس میں انسان پاگل ہوا جائے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگائے، اور جب وہ چیز مل جائے، مال مل جائے، تو پھر اس مال سے بڑی محبت ہو اور اس کو خرچ نہ کرے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں شح. اور قرآن پاک میں ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف تھے یا سعد ابن ابی وقاص تھے، ان 2 صحابہ میں سے کوئی ایک تھے، طواف کر رہے تھے تو یہی دعا مانگی جا رہے تھے کہ یا اللہ مجھے شح سے بچانا. شح کا معنی ہوتا ہے حرص اور بخل، کہ یا اللہ مجھے شح سے بچانا، یا اللہ مجھے شح سے بچانا. بس پورے طواف میں یہی دعا مانگی جا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، صرف ایک ہی بات مانگنے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی شح سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. سورہ حشر میں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو باقی چیزیں تو خود بخود مل جائیں گی اگر میں شح سے بچ گیا، بخل سے بچ گیا. تو حافظ ابن قیم تو حضور نے فرمایا شح مطاع جس کی اطاعت کی جائے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ مال لے کے پھر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تو ہے شح. تو اگر انسان اس کے مطابق بخل اختیار کر لیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، تو یہ شح کی اطاعت ہو گئی. یہ برائی یہاں سے شروع ہوئی ہے. اور اگر دل تو نہیں کرتا خرچ کرنے کو لیکن ہمت کر کے خرچ کر دے تو پھر اندر شح ہے لیکن اس کا اتباع نہیں کر رہا، تو وہ برا نہیں ہے. اور آخری چیز آن رسول نے کیا فرمائی کہ اعجاب المرء بنفس، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر خوش ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو رذیلہ ہے نا تمام رذائل میں سے سب سے بدتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 3 نجات کی چیزیں اور 3 تباہ کرنے والی چیزیں، یہ نوٹ کر کے دل پہ لکھ کے لے جائیں. اور اگر ان کا علاج سمجھ میں نہ آئے تو وہاں ضرورت پڑتی ہے شیخ کی، پھر ان سے پوچھیں. اگر اپنے جو 3 امراض ہیں یہ اپنے اندر محسوس ہوں اور اس کا علاج نہ آتا ہو کرنا تو پھر کسی شیخ سے پوچھیں، اس سے پوچھ کے پھر اس کے مطابق عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں. اور آج اعجاب المرء، اور آدمی اپنے رائے پہ خوش ہے، مطمئن ہے، اور کسی سے کوئی بات کر کے دیکھ لو، کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی کچھ بات نہیں ہے. اور یہ ایسی بری بیماری ہے، کسی آدمی کو یہ بیماری لگ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برائی سے بھی منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو برائی سے منع کرنے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. اب وہ برائی سے منع کر کے کریں گے کیا؟ اس کو وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے، وہ ٹھیک سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو میں سمجھا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھائیں گے اس کو؟ تو وہاں نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. یہ ایسی بری بلا ہے. دوسرے لوگ بھی اس کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایسے آدمی کو. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان رذائل سے حفاظت فرمائے، اور نجات کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.